الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش سے تقریباً 200-250 سال پہلے کا ایک واقعہ عیسائی دنیا کے اندر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ عیسائی لوگ بیان کرتے ہیں کہ روم کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200-250 سال پہلے روم کے اندر جو عیسائی تھے، وہاں بادشاہ جو تھا یہ ان کا بت پرست تھا. عیسائی بہت تعداد میں وہاں رہتے تھے. اللہ کی جو شریعت آسمانوں سے جو اتری ہے نا، وہ چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن ہو، صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، یا اور بھی کوئی اللہ نے جو آسمان سے اللہ نے دین اتارا ہے، اس دین کی ایک خوبی یہ ہے، ایک اس کی شک یہ ہے کہ اس دین کے مطابق کوئی عورت اپنا نکاح خود جا کے کلی بغیر ولی کی اجازت کے نہیں کر سکتی. یہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ بات لکھی تھی. قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، جب تک کسی ولی، کسی عورت کا کوئی ولی نکاح کے اندر شامل نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں لا نکاح الا بولی، جب تک ولی شامل نہ ہو نکاح نہیں ہوتا.
ولی میں ہوتا ہے کہ عورت کا والد، اگر والد نہیں تو اس کے بھائیوں میں سے کوئی ہو جائے، بھائی ہوں، بھائی نہیں تو اس کے چچا ہوں، چچا نہیں تو اس کے ماموں ہوں، ماموں نہ ہو تو اس علاقے کا بڑا شریف آدمی جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہوں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو عورت جا کے باغ کے عدالت کے اندر یا کسی اور جگہ جا کے نکاح کر لیتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایما امرأۃ، جو عورت بھی نکاحت نفسہا بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ کہتا ہوں اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، کوئی نکاح نہیں۔ بے شک وہ جا کے عدالتوں میں کرے، کسی جگہ کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اللہ کی شریعت میں ایسا ہی تھا اور آج بھی ہے۔ ہوا یہ کہ اس روم کے علاقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 200-250 سال پہلے وہاں ایک کڑی منڈا، ایک لڑکی اور لڑکا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا اور آنکھ مٹکا لگانا شروع کر دیا۔ ایک دن دونوں ہی بھج کے جا کے اس دور کا جو عیسائیوں کا مولوی تھا نا، پادری، اس پادری کے پاس جا کے گئے اور پادری کو کہنے لگے ہم دونوں آپس میں عشق مشوقی کرتے ہیں، ہمارا نکاح پڑھا دو بغیر ولی کے۔ اس خبیث آدمی نے، اس بے غیرت اس پادری نے چپ کر کے کہا اچھا تم دونوں پیار کرنے والے ہو، عشق مشوقی کرنے والے ہو، تو میں دونوں کو جوڑوں گا، آؤ میں تمہارا نکاح پڑھاتا ہوں۔ اللہ کی شریعت کے مطابق تو نکاح ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس نے یہ کہا کہ لو جی تم دونوں کا نا نکاح میں نے پڑھا دیا ہے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ کا نام تھا کلوڈیس، یہ عیسائیوں کی روایت ہے۔ بادشاہ کلوڈیس کو پتا لگا کہ اچھا اس نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ لڑکی لڑکا، اس نے یہ رستہ کھولا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کڑیاں گھروں بھج کے جڑے منڈے پسند کرن گے، منڈے کڑیاں نو ایک عجیب قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی کا ایک سامان پیدا ہو جائے گا، یہ تو بدکاری کی طرف رستہ جاتا ہے۔ اس نے اس مولوی کو، جو پادری تھا جس نے نکاح پڑھایا تھا، اس کا نام تھا ویلنٹائن، اس کو پکڑا، اس کو کہا کہ تم نے یہ بے حیائی بے غیرتی کا کام شروع کرایا ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ اللہ کا کرنا کہ عیسائی روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ غصے میں آ کے بادشاہ نے جب کہا سر کاٹو تو وہ سر کاٹا گیا۔ وہ 14 فروری تھی، آج کا دن جو ہے۔ یہ معاملہ چپ کر گیا، کچھ 200-300-400 سال تک کرنا یہ خاموش سے بات چلتی رہی۔ بعد میں لوگ اٹھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی ایک پادری نے ایک لڑکی اور لڑکے کو، دو پیار کرنے والے، دو عشق مشوقی آنکھ مٹکا لگانے والے مرد اور عورتوں کو اکٹھا کیا ہے اور اس کو بادشاہ نے سزا دے دی ہے۔ ہم اس بادشاہ کا اس بادشاہ نے جو ویلنٹائن اس پادری کو جس دن مارا تھا، اس دن کو ہم دن منایا کریں گے، اس کا نام ویلنٹائن رکھیں گے ڈے، اور اس دن ہم لڑکیاں اور لڑکے جو ہے نا ایک دوسرے سے پھر عشق مشوقی کریں گے، دیکھیں گے ہمیں کون روکتا ہے۔ اور آج کل پورے یورپ کے اندر نا یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ وہ 14 فروری کو کڑیاں منڈے ایک دوسرے بے حیا بے غیرت، نہ دین نہ ایمان نہ کسی چیز کا پتہ، جو ایک دوسرے کو پھول دے رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ سرے عام سڑکوں پہ۔ یقین مانیے مجھے شرم آتی ہے یہ بات سناتے ہوئے کہ یہ 14 فروری سے پہلے کا جو ہفتہ ہوتا ہے، 7 دن پورے، 7 8 9 10 11 12 اور 13، پھر انہوں نے اس دن کو بھی رکھا ہوا ہے، ان دنوں میں بھی یہ رکھا ہوا ہے کیا اے جی لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ نا 7 تاریخ کو ایک دوسرے کو دیکھیں دور سے، 8 تاریخ کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، 9 تاریخ کو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ گلے ملیں، 10 یہ اس طریقے سے، اور پھر 14 تاریخ کو ایک دوسرے کے ساتھ یہ پھول دیں،
اور اس کے ساتھ وہ بدکاری کریں، بدکاری کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور اگلے سال نویں کڑی تے نواں منڈا شروع ہو جائے گا۔ رب کی قسم یہ آج بھی آپ نکال کے دیکھ لیں یہ نیٹ کے اوپر کہ اس سے پہلے کے 7 دنوں میں کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو پوری کو فارغ کرو۔ اور یورپ نے تو خاص کر کے یہ بات کہی ہے کہ جو عورت چیز ہے نا، عورت چیز ہے کیا؟ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ عورت کا نام ہمارے بھی مسلمان جو لوگ ہیں انہوں نے یہ نام رکھ دیا صنف نازک۔ رب کی قسم یہ نام اسلام کا نام نہیں، یہ کفر کی طرف سے یہ نام رکھا گیا۔ کوئی عورت صنف نازک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کے ایک مرد کو پیدا کیا اسی طریقے سے ایک عورت کو، صرف فرق یہ ہے اس کے کام اور ہیں، اس کے کام اور ہیں، ان کے کاموں میں فرق ہے۔ اور صنف نازک کیسے؟ عورت جن جن مراحل سے گزر کے بچہ پیدا کرتی ہے، مرد تو ساری زندگی 1000 سال تک بھی تکلیفیں اٹھائے تو اسے ایک بچے کی تکلیف کے برابر نہیں اٹھا سکتی۔ صنف نازک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مرد نہیں ایسی تکلیفیں اٹھا، یہ اللہ نے دونوں کے کام تقسیم ہوئے۔ انہوں نے عورت کا یہ نام رکھا ہوا ہے کیا؟ یہ جی یہ صنف نازک ہے۔ اور عورت کے بارے میں انہوں نے اور باتیں کیا کی ہیں۔ آج بھی میں یورپ کی کتابیں اگر پڑھوں نا، وہاں سے انگریزی میں کتابیں آتی ہیں تو کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے یہ عورت صنف نازک ہے، یہ عورت ایک ناچ گانا کرنے والی ایک مخلوق ہے، یا یہ عورت ایک کیا، یہ بدکاری اور بے حیائی کا سامان ہے تاکہ مرد اس سے اپنا دل بہلائیں۔ دل بہلانے کے بعد عورت کو فارغ کریں۔ عورت کی کیا حیثیت، کیا عورت ہوتی کیا ہے؟ یہ اس قسم کے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یورپ کی بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، یورپ کی بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ عورت اس قدر پلیت اور ذلیل، یہ ناچنے گالی یہ مرد کا ایک سامان ہے کھیلنے کا، اس میں تو روح ہوتی نہیں۔ 3-4 صدیاں تک یہ بحث یورپ میں چلتی رہی کہ عورت میں روح ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور کئی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اور جی عورت کے لیے یہی بڑا تن ہے کہ تو عورت ہے، بس ساری دنیا کے تن، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تم عورت کے ساتھ یہ کر رہے ہو، یہ اس کے ساتھ دنیا میں جس قدر بھی یہ بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ نقصان عورت کا کیا جاتا ہے۔ اس کی عزت و اس کی عفت سے لوگ کھیل کے اس کو ضائع کر کے تباہ برباد کرتے ہیں۔ یہ ظالم سارے کے ساتھ، یہ ان کی عورتیں ہوں گی یہ ناچنے گانے کا سامان، ہماری عورتیں نہیں ہے، یہ ان کی عورتیں ہیں جو بے حیائی کا سامان ہے کہ بے حیائی بدکاری کرنے کے بعد فارغ کر کے نویں کڑی نویں کڑی نویں کڑی۔ یہ تمہاری بھائی عورتیں، ہماری عورتیں نہیں۔ ہماری عورتوں کا تو قرآن مجید کے مطابق یہ پاک باز عورتیں ہیں اللہ کے فضل سے، یہ شریعت کو ماننے والی عورتیں ہیں۔ ہماری عورتیں اپنے خامد کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں، ہماری عورتیں صلہ رحمی کرنے والی ہیں، اولاد کی تربیت کرنے والی ہیں، یہ اللہ کے حکموں کے اوپر یہ شکر اور صبر کرنے والی عورتیں، یہ ہماری یہ عورتیں ہیں۔ تم نے ایک دن مقرر کر کے لو جی یہ کر کے بے حیائی کر کے جاؤ اور چلو عورت کا بیڑا غرق تباہ برباد کر کے جوانی لٹو اور ضائع کرو۔ ہماری شریعت میں عورت ایسی نہیں۔ ہماری شریعت میں تو عورت اللہ کے فضل سے مرد کی طرح جو صفتیں مرد میں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا بھی ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ کہتا ہے میرے محمد الرسول اللہ کی امت کی جو عورتیں ہیں
ان المسلمین والمسلمات، جس طرح مرد مسلمان ہے اسی طرح کی پکی ہماری عورتیں بھی مسلمان پکی ہیں. جس طرح مرد مومن ہیں عورتیں بھی پکی پکی مومنہ ہیں. جس طرح مرد جو ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہماری عورتیں بھی اللہ سے ڈرنے والی. یہ کو کھیل تماشے کا سامان، یہ ناچنے گانے والا، اور یہ تمہارے اداروں میں، تمہارے کالجوں اور سکولوں میں بچوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے. مسلمان کا یہ کام نہیں. ہماری عورت اللہ کے آگے اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے. والصادقین والصادقات، اور ہمارے جس طرح مرد بڑے سچے سچے ہوتے ہیں، صادق امین، اس طرح عورتیں بھی بڑی بڑی صادقہ ہوتی ہیں. جس طرح مرد صبر کرنے والے اللہ کی شریعت کے اوپر، پریشانی کے اوپر جس طرح مرد صبر کرتے ہیں، عورتیں بھی اسی طریقے سے اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم کے اوپر صبر کرتی ہیں. اور ساری دنیا، اور بے شک سارے کپڑے اتار کے ننگی ہو جائے، مسلمان عورت کبھی بھی اپنا پردہ نہیں اتار سکتی. مسلمان اور عورت ہے، وہ تمہاری عورتیں ہیں. جس جگہ چاہو تم ان کو نکرے پہلا کے کبھی کھیلنا شروع کر دو، کبھی ان کو نکرے پہلا کے ان کا کبھی جی سوئمنگ کا مقابلے ان کے ہو رہے ہیں، کبھی کوئی مقابلہ، کبھی چڑی چکا، کبھی فلاں. اور تمہاری عورتیں ہیں، ہماری نہیں عورتیں ایسی ہوتی ہیں. قرآن میں والقانتین والقانتات، یہ تو اللہ کی فرما بردار عورتیں ہوتی ہیں، اور فرما بردار جس طرح مرد ہوتے ہیں. والمتصدقین والخاشعین والخاشعات، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے جس طرح مرد ہیں، ہماری عورتیں بھی اللہ سے ڈرنے والی ہیں. اور تمہاری عورتیں ہیں جن کو نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ رسول کی پرواہ ہے، نہ قیامت کی پرواہ ہے، نہ جنت کی، نہ دوزخ کی. یہ عام بازاروں میں پھرنے والی پینٹیں اور شرٹیں پہن کے، اور ننگے لباس، اور اپنے وجود کے پینٹوں کے اندر سے سوراخ کر کے اپنے وجود لوگوں کو دکھانے والی، یہ تمہاری عورتیں ہیں. تمہاری ہماری نہیں ایسی عورتیں ہوتی ہیں. اللہ نے اس لیے یہ بات کی ہے والمتصدقین والمتصدقات، جس طرح کے مرد جو ہیں یہ صدقہ کرنے والے ہیں، ہماری عورتیں بھی بڑا صدقہ خیرات کرتی رہتی ہے. کوئی دیکھا ضرورت مند آ گیا، چپ کر کے اس کی آرام سے اس کی مدد کر. والصائمین والصائمات، جس طرح مرد روزہ رکھنے والے ہیں، ہماری عورتیں بھی روزہ یہ روزہ رکھنے والی ہیں، اللہ کی شریعت کی پابند ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور جس طرح مرد اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہماری عورتیں بھی محمد الرسول اللہ کی امت کی جو عورتیں ہیں یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. اور تمہاری عورتیں ہیں جو ناچ گانے سے شروع ہو کے بڑے بڑے کوٹھوں پہ کے اوپر بیٹھنے والی، تمہاری عورتیں ہیں. یہ کفر کا سامان ہے، یہ کفر نے ان کو ٹرینڈ کیا ہے، یہ کفر کے قانون بنا کے ان کو بدکاری اور بے حیائی کے لائسنس دیے ہیں. وہ تمہاری ہیں، ہماری عورتیں. والحافظات، یہ اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت اور عصمت کی. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور جس طرح مرد اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، بڑی بڑی عورتیں ہیں، اور پانڈے مانجتی بھی اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ کرتی رہتی ہیں، اور کپڑے دھوتی بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرتی رہتی ہیں، اور سفر میں جاتی بھی، اور رات کو لیٹتے اٹھتے بیٹھتے، اور بڑا ذکر کرنے والی عورتیں محمد الرسول اللہ کی امت کی عورتیں ہیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان مردوں اور ان عورتوں کو جن کی خوبیاں بیان کی، فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ، میں کائنات کا رب اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن ان کو معاف کر کے اجر عظیم دوں گا. یہ ہماری عورتیں ہیں بھائی. ہماری عورتوں میں پھر ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ دین کا کوئی کام ہو، یہ دین کے کام کرنے میں کبھی مردوں سے پیچھے نہیں رہتی، بلکہ کئی دفعہ آگے گزر جاتی. شریعت اسلامی میں آپ نے نہیں پتا، آپ کو سنا نہیں پڑھا نہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی محمد الرسول اللہ کے اوپر حضرت خدیجہ ہے، اور یہ ایک عورت ہے. اور ہماری عورتیں پج کے اسلام کو قبول کرتی ہیں. تمہاری عورتیں ہیں ایک منٹ دے اندر سارے کپڑے لا کے پینٹا پا کے نکرا پا کے تو کفر دے جا کے کافر بن جاتی ہیں. اس ویلے وہ تمہاری عورتیں ہوں گی. سب سے پہلے یہ اسلام لانے والی حضرت خدیجہ
یہ ایک اعزاز ہے اس کائنات میں کہ کسی مرد کو شامل نہیں، یہ ایک عورت کا اعزاز ہے کہ سب سے پہلی مسلمان جو تھی وہ ایک عورت تھی۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، آپ کو لے کے ورقہ کے پاس گئی، نبی علیہ السلام پریشان جب ہو گئے، پریشان نہیں ہونا یا رسول اللہ، پریشان نہیں ہونا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سونے محمد رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کہے گا، پریشان نہیں ہونا، انک لتصل الرحمہ، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا سبق دیتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا آپ کما کے اس کو دیتے ہیں، لو بچیا تہاڈا، اوے یتیموں ہے، لو پھڑو کھاؤ، وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ، وتقری الضیف، اور مکہ میں کوئی بندہ آتا ہے نا باہر سے بیچارہ، وہ حج عمرہ کرنے آتا ہے، طواف کرنے آتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھانا کھلاتا، آپ تو اس کو کہتے ہیں آجا میرے گھر کھانا کھا لے۔ یہ خامد کے ساتھ یہ پیار اور محبت کریں، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور پریشانی کا کوئی بھی کام حق اور سچ کا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں حق اور سچ کا ساتھ دوں گا بے شک پریشانی آ جائے۔ یہ ہماری عورتیں ہیں، اور ہماری عورتوں کا یہ حال ہے، اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، مکہ کے اندر اتنی تکلیف لوگوں نے دی، ظالموں نے اتنی تکلیف دی، لٹا لٹا کے، ایک لونڈی تھی حضرت زنیرہ، یاد رکھنا زنیرہ لفظ غلط ہے، زنیرہ، حضرت زنیرہ جو یہ لونڈی، حضرت ام عبیس لونڈی، نہدیہ لونڈی، مار مار کے لوگوں نے یہ حال کیا کہ ان کے وجود کا گوشت اتار کے رکھ دیا، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کو سجدے کو نظر نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ، بنانے والا بھی ایک ہے، چلانے والا بھی ایک اللہ۔ اور بعض کا تو انہوں نے یہ حال کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کریں، ابو جہل نے اس کو پکڑ کے زمین کے اوپر لٹایا اور اپنی برچھی پکڑ کے ان کی ٹانگوں کے درمیان رکھ رہے، کہنے لگے کلمہ چھاڑ دے، کرنا چھوڑ دے، ورنہ انہوں نے کہا برچھی آر پار کر دوں گے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا، ابو جہل نے وہ کیا کہ برچی جو تھی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے کھوب کے دوسری طرف نکال کے شہید کر دی۔ اس دین اسلام میں یاد رکھے سب سے پہلی شہید بھی عورت ہے، ایمان لانے والے بھی عورت ہے، شہید بھی عورت ہے۔ اتنا مارا کرتے تھے، حضرت عمر مسلمان نہیں تھے تو اپنے خاندان بنی عدی کی ایک لونڈی تھی، اتنا مارتے تھے، پتہ کیا کہتے تھے، مار مار کے پرے ہو کے جب بیٹھ جاتے تو کہتے تھے میرے تجھ کو میں نے جو چھوڑا ہے رحم نہیں آیا، اصل عمر مار مار کے تھک گیا، اس واسطے میں پرا ہوا، نہیں اسلام چھوڑا۔ ہجرت ہو یا وہ شیب بنی ہاشم میں ہر وقت عورت جو تھی یہ ساتھ رہتی تھی، یہ عورت نے دین کے کام میں اتنی تکلیف، اور ہماری عورتیں ہیں یہ دین کے اوپر سا، اور تمہاری عورتیں ہیں کنڈا بھی چپ گیا تو چھڈ پر میں نہیں جانا، میں نہیں مسجد جاندی، اتنے تے رستہ صاف نہیں، اتنے تے فلانا نہیں، میں نہیں خدا نو مندی، میں نہیں، اور یہ تمہاری عورتیں ہیں۔ ہماری عورتیں تو اپنی جان گوا کے برچھیوں کے آگے اپنا وجود کے دو ٹکڑے کرانے والی ہماری عورتیں ہیں، پھر خامدوں کو دین کی دعوت دینے والی، اور تمہاری عورتیں ہیں جو خامدوں کو کہتی رہتی ہیں داڑھی منا کے کار آئیں، اور تمہاری عورتیں ہیں، ہماری عورتیں تو دین کی طرف بلانے والی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام حکیم جس وقت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ گیا نا، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرا خامد ہے بھج گیا، تسی امن ایمان امان دے دیو میں انہوں لے آواں، جا کے یمن سے لے کے اپنے خامد کو ایمان کے رستے کے اوپر چلایا۔ یہ ہماری عورتیں ہیں، ہماری عورتیں اپنے مردوں کو کہتی ہیں داڑھی کیوں نہیں رکھ دے تسی، نماز کیوں نہیں پڑھتے سویرے سویرے، کیوں نہیں تسی اٹھتے سویرے، بچیوں کو کیوں نہیں کہ او پترو اٹھو ہوتی، اور یہ ہماری عورتیں ہیں، وہ تمہاری عورتیں ہیں، پتر ستا رہو کی گل ٹھنڈ لگ جائے گی تو نماز ہر وقت نماز ہر وقت نماز، تمہاری عورتیں ہیں وہ۔
پھر حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ ام سلیم ایک صحابیہ تھی، ان کا رشتہ آ گیا، یہ مسلمان تھی ابو طلحہ کا. ابو طلحہ کو کہنے لگی ابو طلحہ میں رشتہ تیرا قبول کر لیتی ہوں لیکن تم مسلمان ہو جا، اور جا تیرا حق مہر پتہ کیا ہے؟ میرا حق مہر یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جائے، یہ میرا حق مہر ہے، جاؤ. اور بتاؤ اس کائنات میں ایسی عورتیں ہیں کوئی؟ تم نے تو عورتوں کو ڈانس کرنے کا پروگرام بنا دیا، وہ ڈانس کر رہی ہے، وہ فلاں کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے. مردوں میں بیٹھ کے ان کی سیکٹریاں بن کے ان کے ساتھ جا کے جہازوں میں سفر کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے بدکاریاں کروانے کا پروگرام. اور اپنے جہازوں کے اندر جتنی ایئر ہوسٹس ہیں تم نے ساری عورتیں اس لیے رکھی کہ دو لوگوں کا دل خوش ہو. اور ظالموں، عورت دل خوش کرنے کے لیے نہیں. ہماری عورتیں پہ جو ہیں یہ دین سے محبت کرنے والی ہیں، دین کی چیزوں سے محبت کرنے والی. نبی علیہ السلام کے دور میں حدیثہ میں آتا ہے صحیح مسلم میں، ایک عورت نبی علیہ السلام کے دور میں کالے رنگ کی تھی. یہ مسجد کے اندر جھاڑو پھیرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی تھی. یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ دے گھر جھاڑو پھیر دوں. 2-4 دن آئی نہیں، پتہ چلا وہ فوت ہو گئی تھی، دفنا دیا صحابہ نے. مدینے میں منافق بڑے تھے، یہودی عیسائی تھے، انہوں نے چپ کر کے دفنا دی. آپ نے میں چلو دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ. قبر کے اوپر جا کے محمد رسول اللہ آگے کھڑے ہوئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے، لینے بنا کے جنازہ پڑا تھا اس کا. اور یہ تو دین سے محبت کرنے والی ہماری عورتیں ہیں. یہ ممبر جس کے اوپر میں بیٹھ کے یہ خطبہ اللہ کے فضل سے دے رہا ہوں، یہ یاد رکھیں، یہ ممبر جو ہے پیچھے مسلمانوں کے مردوں کے پیچھے عورتیں بیٹھتی تھیں، ان کو صحیح نظر نہیں آتا تھا. ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں کو چیز بنا دیا. یہ ممبر 1 2 3 سیڑھیوں والا. عورت نے اپنے غلام کو کہا کہ بنا کے لاؤ. محمد رسول اللہ اوپر کھڑے ہوں، پیچھے بھی سب کو نظر آئے. اور یہ قیامت تک کے ممبر جو ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ یہ ایک عورت نے یہ سارا کام کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی کیا کرتی تھی. ام سلیم کے بارے میں آتا ہے یہ نبی علیہ السلام کی خالہ تھی. کبھی کبھی نبی علیہ السلام ان کے گھر میں جاتے تھے تو وہ چمڑے کا وہ بستر تھا، وہ نبی علیہ السلام کو پسینہ بڑا آتا تھا. یاد رکھنا، کئی مرد ہوتے ہیں نا ان کو پسینہ بڑا آتا، نبی علیہ السلام کو بڑا پسینہ آتا تھا. نبی علیہ السلام اس کے اوپر سوتے تو پسینہ سارا، نبی علیہ السلام اٹھتے تو پسینہ وہ کٹھا کر کے نا ایک شیشی چھپا لیتے. ام سلیم کہنے لگی جب میں مر جاؤں میرے کفن کو یہ پسینہ لگانا، یہ خوشبو لگانا محمد الرسول اللہ. حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ وہ جو جنگ بدر میں 2 نوجوان تھے، ایک معاذ اور معوذ. یہ معوذ کی بیٹی تھی ربیع. یہ ربیع جو بیٹی تھی نا، یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. مدینے کی گلیوں میں ایک عورت عطر بیچنے والی آئی. تو عورتیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کے گھر میں عورت آئی تو اور بھی کچھ عورتیں آ گئی ساتھ ہی. نہیں بہن کی بیچنی ہے پہلے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہتی ہیں. تو وہ عطر بیچنے والے، اس عطر بیچنے والی نے کہا کہ یہ جس کے میں گا رہا ہوں یہ کون ہے؟ اپنا تعارف کرا. اس نے کہا یہ معوذ کی بیٹی ہے جس نے ابو جال کو مارا تھا. اور وہ عطر بیچنے والی کافرہ عورت تھی. کہنے لگی اچھا ساڈے سردار نو تیرے پہ ابے نے مارے ہے. یہ سردار لفظ صرف بولا اس نے. کہنے لگے اٹھ نکل مارے گھر سے باہر، اتنا گندا غلیظ تم عطر بیچتی ہو، سارے گھر میں بدبو پھیلا دیا تم نے تیرے گندے عطر نے. تیرے سردار کہنے سے یہ سارا عطر بدبو دار ہو گیا. چل تم نے یہ بات کیوں کہی ہے سردار؟ نکل میں نے لینا یہ گندا، یہاں سے باہر نکلو. اور پھر ہماری عورتیں یہ نیکی کا کام کرنے والی، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ان کے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی ایک دن آئی تو پتلا اس نے نا اوپر چنی لی تھی چادر. آپ نے دیکھ کے نا فٹافٹ چادر کے 2 ٹکڑے چیر کے نیچے پھینکے، اپنے پاس سے موٹا کپڑا دے کے کہا اے تیری اماں نے تیرے باپ نے تجھے سورۃ نور نہیں سکھائی؟ اور یہ ہماری عورتیں ہیں جو پردہ سر کے اوپر رکھنے والی ہیں، اور یہ تمہاری عورتیں ہیں جو سر کو ننگے کر کے اپنے وال لچے کی طرح بنوا کے کبھی بیاہ میں شادی میں آگے. اور یہ تمہاری عورتیں ہیں، تمہاری
ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں یہ مسلمان بچی کے سر کو بھی ننگا نہیں رکھ سکتی. ہماری عورتیں ہی ہیں. ہماری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی نا، ان کے ایک عزیز رشتہ دار کا نا ایک گھر تھا، وہ کرائے پہ دیا تھا. گھر والے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اندر گوٹیاں کھیلتے ہیں، جس طرح ہمارے نہیں ہوتا یہ کہ گجی چارہ اور اس قسم کے وہ دوسرے شطرنج وغیرہ گوٹیاں کے ساتھ اگے پیچھے. آپ نے فرمایا اس کو کہو یہ محمد الرسول اللہ کے خاندان کا گھر ہے، اس گھر کے اندر اگر گوٹیاں کھیلنا ہے نا، یہ شطرنج یہ گجی چارہ کھیل، گھر سے باہر نکلو، گھر خالی کرو. ہم ایسے لوگوں کو گھر نہیں دینا چاہتے، اپنی کمائی کو خراب نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ہماری عورتیں ہیں جو کمائی کے بارے میں بھی سوچتی ہیں. وہ تمہاری عورتیں ہیں جو بے حیائی کے، لچر پن کے، اپنا وجود دکھانے کی تنہا میں لیتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی سیکٹریاں بن کے بے حیائی اور کنجر پن اور لچر پن کی. اور تمہاری عورتیں ہیں یہ کمائی کھانے والی. ہماری عورتیں پاکیزہ نیکی کا، حلال کا رزق کھانے والی. ہماری حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک دن اپنے بھائی کے عبد الرحمن کے گھر میں گئے. پتہ لگا کہ اللہ کوئی اولاد دے گا، تو کسی نے کہا کہ اللہ اولاد دے گا تو ہم نے جب عقیقہ کرنا ہے اساں لیلا نہیں کرنا، اسی اونٹ کریں گے. فرمایا نا، جو محمد الرسول اللہ نے کہا ہے نا کہ مرد کی طرف سے 2 اور عورت کی طرف سے بچی کی طرف سے 1 لیلا بکرا چھترا دمبا لیلا پیڑ جو کچھ ہے یہ اس طرح کرنا ہے. عورت کی طرف سے 1، مرد کی طرف سے. اور ہماری عورتیں برائی کو روکتی ہیں. وہ تمہاری عورتیں ہیں جو فلموں کی شوقین ہیں، ڈراموں کی شوقین ہیں، اور ان کو بڑے بڑے ڈراموں کے نام اور ان کے ڈراموں کے چلانے والے اور کرنے والے اندر کے جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنا لچر پن کرنے والے ان کے عاشق عورتیں ہیں. اور ان کو پاکستان اور انڈیا کے بڑے بڑے فلم سٹاروں کے نام، ان کا فلم سٹار، اور فلم کے کنجروں کا نام سٹار رکھا ہوا ہے. اور سٹار تو میرے رب کے ہیں آسمان کے اوپر. ان بغیرتوں کا نام سٹار رکھا ہوا ہے. یہ تو بے غیرت لوگ ہیں، یہ تو مراسی لوگ ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے سانگ اتارنے والے لوگ ہیں. کبھی ابا بن جاتے ہیں، کبھی اماں بن جاتے ہیں، کبھی پھوپھی بن جاتے ہیں، کبھی تایا بن جاتے ہیں، کبھی چاچا بن جاتے ہیں. یہ تمہاری عورتیں ہیں. ہماری عورتیں ایسی نہیں ہوتی. اور پھر ہماری عورتوں کے اللہ کے فضل سے بڑی ثابت قدم دین کے اوپر. مدینے کے اندر آتا ہے ایک واقعہ، سن لیں کہ مدینے کے اندر ایک عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، بڑا خوبصورت تھا، ماں بیٹے میں بڑا پیار تھا. وہ بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا فوت ہو گیا تو یہ گئی جا کے کہ دیکھا بیٹا فوت ہو گیا. چپ کر کے گھر میں آ گئی. کسی نے، ایک بندے نے کہا، کسی نے عورت نے، ہاں نہیں کلا کلا پتر سو مر گیا، ویکھو انہیں تے کو ہا ہی نہیں کیتا، واہ ویلا نہیں کیتا، ویکھو کپڑے اپنا پردہ منہ دے اتنے رکھ کے چپ کر کے ٹر گئی ہے. اے اس کے لفظ سنو. وہ اس عورت نے کہا تم کیا کہتی ہو، یعنی میں پردہ پرے کر کے تے رواں تے پٹاں تے اتنے انج کراں یہ کراں، اور میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری. رب کی قسم سونے کے پانی سے بھی لکھوں تو ان الفاظ کی قدر. اور بے حیائی جو ہے نا، میں میری حیا نہیں مری، بیٹا ہی مرا ہے اور کیا ہوا. یہ ثابت قدم رہنے والی عورتیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں ایک عورت تھی، یہ آپ کی پھوپھی تھی، حضرت حمزہ کی بہن سکی، حضرت صفیہ. جب حضرت حمزہ یہ احد کی لڑائی میں جب ان کا دھوکے کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا اور ان کے سارے وجود کی کھل اتار لی گئی، ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں خنجر کے ساتھ نکال لی گئی، زبان کھینچ لی، کان نک سب کچھ کاٹ دیے گئے، وجود چیر کے پیٹ کا سب کچھ سامان باہر، پتہ نہیں لگتا تھا یہ انسان ہے کون ہے. بہن اور بھرا میں بڑا پیار تھا. کسی نے کہا کہ حضرت حمزہ کی لاش نہ دکھانا بہن کو. بہن کہنے لگی ادھر ہو، جا کے دئی ایسے اوپر سے کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھا کے کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ کے راستے میں قربانی کو یہ کوئی بڑی قربانی تو نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کہنے لگی یہ کوئی بڑی تو قربانی تو نہیں، اللہ کے راستے میں کیما بھی ہو جانا پڑے تو کوئی ایسی بات نہیں، اس میں رونے چلانے کی کیا بات ہے؟ یہ ہماری عورتیں ہیں، وہ تمہاری عورتیں ہیں، ان کو ایک کوکا ڈگ پہ تو رونڈا پہ فلانا چھاپ ڈگ پہ رہنڈا، ایک کیلنا ایک ٹگا ڈب رو کے بازار دے وچ اوتے لمے پی جاندیاں نے، لو جی اور تمہاری عورتیں ہیں جو حیا کو اڑانے والی ہیں، یہ ہماری عورتیں ہیں اللہ کے فضل سے اپنی حیا اور شرم کو برقرار رکھنے والی اور دین کے اوپر چلنے والی مضبوط عورتیں جو ہیں، یہ اللہ کے فضل سے یہ محمد الرسول اللہ کی امت کی عورت۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد پہ جاتے، نبی علیہ السلام کے ساتھ عورتیں پھر ان کی رشتہ داروں کی جاتی تھیں، مسلمان غازی آگے لڑتے تھے، یہ پیچھے کیا کرتی تھیں، یہ اس میں خدمت کرتی تھیں، ان کے لیے ستو گولتی تھیں، مجاہدین کے لیے جتنے دن لڑائی نہ ہوتی یا بعد میں ان کے لیے پانی جو تھی نا وہ ڈھونڈ کے لاتی تھیں، ان کے لیے جو تیر اگر کسی کو لگ جاتا کھب جاتا آرام سے اپنے عزیز رشتہ دار کا تیر باہر نکالتی تھی، پھر ان کو تیر پکڑاتی تھی۔ پھر کئی مسلمان اگر مدینہ کے قریب ہوتے وہ شہید ہو جاتے، یہ اپنے گھوڑے اور اونٹ کے اوپر اس کی لاش رکھ کے آگے، اور دنیا میں اتنے صبر والی کوئی عورت ہے؟ اپنے آگے اپنے باپ اپنے بھائیوں کی لاش اپنے سامنے آگے رکھ کے اس کو لے کے مدینہ کے اندر آتی تھی۔ اور یہ ہماری عورتیں ہیں، وہ تمہاری عورتیں ہیں جن کو سردی لگتی ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے نا، لیکن بچے کو اسکول جب بھیجنا ہوتا ہے نا صبح اذان کے وقت، اس وقت سردی گرمی نہیں ان کو لگتی، وہ تمہاری عورتیں ہیں۔ ان کو ٹیوشنوں پہ کو اوپر بھیجنے کے لیے تم کس طریقے سے کٹ کے بچن، نہیں جی میں منڈے نو اے بنانا تے اے بنا، اور یہ تمہاری عورتیں ہیں، ہماری عورتیں اور عورتیں ہیں۔ اور پھر مسلمان اگر کسی دور جگہ گئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان کسی دور جگہ گئے ہوتے تھے نا جہاں سے لاش لانا ممکن نہیں تھا، یہ مسلمان عورت مسلمان مردوں کی غازیوں اور شہیدوں کی قبریں عورتیں کھودا کرتی۔ آج کل تو عورتوں ہے نا قبر میں نہیں ویندی قبرستان، یہ اپنے ہاتھوں سے قبر کا لے کے اپنے عزیز کو دفنا کے اوپر مٹی ڈال کے دعا کر کے واپس آنے والی، اور یہ ہماری عورتیں ہیں، وہ تمہاری عورتیں ہیں ناچنے گانے والی اور بے حیائی اور پھول دینے والی اور لینے والی پھول۔ اور پھر مسلمان عورت یہ پھر مجاہدین، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی ایک اروا، حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے ان کا بیٹا تھا جوان، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ایمان لایا ہوا تھا اور یہ بھی جہاد میں جاتا۔ ایک دن اپنی اماں سے کہنے لگا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی سے، اماں ویل ہے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رہنے ہر جنگ وچ، تو پھوپھی کہنے لگی تو یہ کون سی کمال کی بات ہے، اگر میں مرد ہوتی تو پھر میں تمہیں دکھاتی کہ محمد الرسول اللہ کا دفاع کس طرح کیا جاتا ہے۔ بچے نو شو نہیں مارن دیتی، بچے کو یہ کہا کہ تو پیچھے پیچھے، کہنے کا مقصد تھا کہ آگے ہو کے لڑا کر محمد الرسول اللہ کی حفاظت کیا کر۔ یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں کہ بدر کے اندر جس وقت بدر کی لڑائی ہوئی، مسلمان آگے تھوڑے تھے کٹھے ہوئے، ایک صحابیہ تھی حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لوگ جس طرح آئے نا مجاہدین کٹھے ہوتے گئے 313، یہ بھی دنیا کے اندر ایک ریکارڈ ہے کہ حضرت افرائی اپنے 7 پتر لے کے محمد الرسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ یہ 7 بیٹے ہیں دین اسلام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار، اور انہی کے بیٹوں میں 2 تھے معاذ اور موبز جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا۔ آج تک تاریخ میں کوئی عورت دکھائے کہ اس نے 7 پتر اپنے جو ہیں یہ دین اسلام کے لیے مجاہد ان کو بنایا ہو، اور یہ ہماری عورتیں ہیں، وہ تمہاری عورتیں ہیں جو دین اسلام کا نام لینے سے نہ پتر مولوی نہ بنی، مسیطیں نہ جائیں، مولویوں کے قریب نہیں بیدا، نہ پتر ایسا، اور یہ تم دین سے دور رہنے والی بے حیا عورتوں ہو، ہماری عورتیں دین کے اوپر اپنے بچوں کو قربان کرنے والی عورت۔ اور پھر
جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایرانیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی قادسیہ کے میدان میں. یہ بات یاد رکھنا، قادسیہ کے میدان میں جب لڑائی ہوئی نا تو مسلمان اکٹھے ہو کے مجاہد جانے لگے. ایک عورت تھی، بڑی نا شاعرہ تھی اسلام سے پہلے، اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا. اس نے شعر سب چیز ترک کر کے ختم کر کے بڑی پارسا نیک با پردہ عفت ماں، بڑی اچھی نیک حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ سے مجاہد جانے لگے نا ایرانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے قادسیہ میں، تو یہ حضرت خنسا یہ کہنے لگی میں بھی ساتھ جاؤں گی. اپنے 4 پتر لے آ کے کہنے لگی عمر فاروق یہ 4 پتر بھی لے جائیں اللہ کے دین کے لیے. اور پتروں کو کیا کہا، پتر میرا تیرا چہرہ دھیان نہ دیکھ لو. جب دیکھ اماں کیا بات ہے، پتر اب تم میدان جنگ میں جانا ہے، اگے اگے ہونا ہے پتر، اب میرا تمہارا چہرہ قیامت کے دن جنت میں ہم دیکھیں گے، جاؤ. چاروں کے چاروں بچے شہید ہو گئے. چاروں کے چاروں بچوں کی لاشیں ہیں. ایسے دیکھا ان کو کہ اللہ سے جو بات کہی تھی نا کہ اب میری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی. چاروں بچوں کی لاشیں آئیں، اسی وقت وضو کر کے سجدے میں پڑ گئیں. اور یہ ہماری عورتیں ہیں، وہ تمہاری عورتیں ہیں جو دین کے نام سے، اور پتر چل کی تو باہر دا ویزا لوا لے، مرزئی بن کے لوا لے، اور عیسائی بن کے لو، اور تم دین سے دور کر رکھنے والی تمہاری عورتیں ہیں. تمہاری ہماری عورتیں تو اپنے بچوں کو قربان کرانے والی ہیں اور جنت میں جانے والی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی جنت کے اندر لے جانے والی عورت. اور پھر یہ ہماری عورتیں جب میدان جنگ میں جاتی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنگ یرموک کے اندر جب گئے نا مسلمان، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد تھی 40,000، ان کی تعداد تھی 2,40,000. یہ مسلمان نہ ذرا نا دیکھا کہ ساری 2,40,000 فوج، جس طرح سے نا بندہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے کہ کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے. جو عورتیں ساتھ گئی ہوئی تھی نا، وہ قبر کھودنے والی اور شہیدوں کو واپس لانے والی، وہ عورتیں آگے آئی، کہنے لگی کیا بات ہے، ادھر ادھر کی ویندے ہو، سامنے دشمن ہے، 2,40,000 فوج ہے، 2,40,000 لگائی ہوئی نے، اور ہم کبھی بھی جب بھی میدان جنگ میں جیتے ہیں فوج کی کثرت کی وجہ سے نہیں، اللہ کی مدد کی وجہ سے جیتے. وہ تو اللہ کی مدد آتی ہے تو ہم تو پھر جیتے ہیں. چلو دھیان سیدھا کرو، اور خبردار ہمیں چھوڑ کے، اللہ کی جنت کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے کو پچھلے منہ نہ کرے. اور یاد رکھو، اور جس نے نہیں لڑنا برقع پا لے. چلو اور سنو لفظ سنو، اور جو نہیں نہ لڑنا چاہتا جاؤ عورتوں کی طرح برقع پا کے گھر میں بیٹھے، ہم تمہاری جگہ لڑ لیں گی. یہ ہماری عورتیں ہیں، وہ تمہاری عورتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی نہ بچے نو ایسا نہ نہیں بچے نو اینا نہ چڑکیا کرو، نماز تو روزے تو انج تو فلانے تو، بس بچے نو چڑکیا کرو کہ ٹیوشن جاوے، ڈاکٹر تے انجینئر بن کے، IT بن کے، چاہے عیسائی یہودی ہو جائے، اس کو یہ بناؤ. یہ تمہاری عورتیں ہیں، ہماری عورتیں اور عورتیں ہیں. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت غزوہ احد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے غلطی ہو گئی اور اس میں آپ کو بڑی تکلیف ہوئی صحابہ کو، تو نبی علیہ السلام کے اوپر لوگ تلواریں لے کے مشرکین چڑھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں. عمارہ جو تھی نا، یہ دیکھ رہی تھیں، انہوں نے تلوار پکڑی، بڑی جوان تھی، اللہ کے فضل سے بڑی تگڑی تھی. یہ آگے ہو کے محمد الرسول اللہ کے آگے ہو کے کھڑی ہو گئی. ان کا ایک بازو کٹ گیا، ایک بازو ان کا رہ گیا، اور باقی کے وجود کے اوپر بڑے بڑے گڑے پڑ گیا، بڑے بڑے ٹوئے وجود کے اندر ان کا گوشت اتر گیا تھا. لیکن محمد الرسول اللہ کے قریب نہیں کسی کو آنے چاہیے. یہ عمارہ جو تھی نا، عمارہ، ان کے بھائی کو، ان کے بیٹے کو، حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب نے نا اسی طریقے سے مارا تھا کہ ایک ایک ان کے وجود کا ٹکڑا اتارا تھا. باں کٹی، پھر اگے کٹی، پات کٹیا،
ارکتا کر پھر اٹھے، انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کو جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ یمامہ کے اندر جب مجاہدین گئے، یہ ام عمارہ بھی گئیں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ لڑتی یہ مسیلمہ کذاب تک پہنچ گئی، برچھی مارنے لگی تھی کہ وحشی نے برچھی مار کے اس کو گرا دیا۔ ان کو ساری زندگی خیال رہا کہ میں نے اپنے بچے کا بدلہ نہیں لیا۔ اور ہماری عورتیں دین کے لیے غیرت مند عورتیں، یہ ہماری عورتیں ہیں۔ اور تم نے تو عورت کو بنایا ہو نا، اے چھپکلی کو ڈر دیے، اے لال بے کو ڈر دیے۔ نبی علیہ السلام جب احزاب کا دور تھا، مسلمان وہ ساری خندق کھود کے وہاں اندر چلے گئے، جدھر مسلمانوں کی عورتیں تھیں نا، ادھر ایک یہودی شام کے وقت آیا تو چیک کر رہا تھا ادھر کون ہے، کون سا راستہ ہے، کیسے حملہ کرنا ہے۔ کسی نے حضرت صفیہ کو، حضرت حمزہ کی بہن کو کہا کہ ادھر ایک بندہ یہودی پھرتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اور ہماری عورتیں، آپ چپ کر کے گئی، رات کا وقت تھا، چپ، آپ کے پاس آتے کہ ڈانگ تھی، سدھی سر دے وچ مار کے تھلے سٹ کے، ادھر سر کٹ کے تے پرا سٹیا، پتا چل جائے اس طرف کوئی نہ آئے، ادھر پتہ نہیں کڈی وڈی فوج ہے جڑی سر لا کے سٹ دیندی ہے۔ یہ ہماری عورتیں ہیں۔ اور ہماری عورتیں جس وقت خیبر کی لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کا جو جھنڈا ہوتا ہے نا، یہ سن لیں، آج حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک چادر تھی پرانی پڑی ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جھنڈا ہی عائشہ صدیقہ کا، یہی جھنڈا ہے، یہ چادر ہے۔ اوپر ڈانگ کے اوپر اس کو باندھا اور کہا یہ جھنڈا نبی علیہ السلام۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے نا، ایسے مرد اور ایسی عورتوں کے لیے آتدنا، ہم نے ان کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو دین کا کام کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، معافی۔ اور گھبرانا نہ، اور لوگاں دی نقل نہ کہ اپنا دین، اپنی حیا کو خراب نہ کرنا، بچیوں خراب نہ کرنا، عورتوں خراب نہ کرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔